صالح الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صلوات محمد علیہ محمد. بانیان مجلس کی مرحومی اپنے مرحومی اور تمام شہداء اسلامی کے اپنی سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں. صلوات علیہ محمد. ایک بار آپ قدم نواز. اللہ کا وعدہ ہے اپنے مومن بندوں سے. اور اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اور انہوں نے ہمارے صالح انجام دیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. تو زمین پہ ضرور بھی ضرور پر اپنا وارث بنا دیا. اور اس کا سنتین میں پردین جیسا کہ میں نے تم سے قبل اور آپ سے وعدہ کیا اور پورا کیا ایسے ہی اللہ کا وعدہ تمام ہو گیا. اس بات کا دھیان رکھنا کہ ہر حال میں تمہیں وہ زمین پہ اپنا وارث بنا دیا. اچھا دیکھیے وارث دو طرح کا ہے. ایک بار وارث ہے مگر اقتدار نہیں ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام سب کے پاس کوئی اقتدار نہیں آیا نا. جناب داؤد کی مثال دی جا سکتی ہے, جناب سلیمان کی مثال دی جا سکتی ہے. ایک اور جناب یوسف کی اقتدار ملا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک حد تک اقتدار ملا, باقی کو نہیں ملا کسی کو. لیکن وارث تو ہے نا, وہ زمین پہ وارث ہیں. ائمہ ابراہیم علیہ السلام ظاہر اقتدار ملے نہ ملے وہ زمین پہ اللہ کا وارث ہے کہ نہیں ہے نا. وارث خلیفۃ اللہ فی الارض ملے یا نہ ملے, خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. یعنی محور کائنات ہے, مرکز کائنات ہے, قطب کائنات ہے. کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے, مانے یا نہ مانے وارث ہے. لیکن اس آیت میں بات کو آگے بڑھا کے کہا گیا ہے. یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ وارث بناؤں گا, نہیں. لیکن ایک آیت اور پڑھنے پھر آسان ہوگی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا لِعِبَادِ الصَّالِحِينَ. ضرور بھی ضرور یعنی پھر زبور میں ذکر کے بعد یہ بات نقل کر دی, ذکر کر دی, لکھ دی. ان الارض یرثها عباد اللہ الصالحین. اپنے صالحین بندے کو بندوں کو وارث بنا دوں گا روئے زمین پر, پوری روئے زمین پہ وارث بنا دوں گا. اقتدار بیٹا اس کو بند کر دیجیے, اس کو بند کر دیں شاباش سب بند. بیٹا موبائل بند کر دیں اپنے یہ سب یہ بہت ہو گیا بند کر دیں. بیٹا میں کہہ رہا ہوں نا بند کر دیں, جب کہہ رہا ہوں بند کر دیں تو بند کر دیں بس. بہت بھگت لیا ہم نے ان چیزوں کو یاد. اب رحم کر دو ہمارے حالوں میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ بھی ایک تماشا ہو گیا ہے نا. ایک جگہ نقل قول کرنے کے فلانے نے یہ کہا, اب وہ فلانے جو ہٹا دیا وہ جو کہا میرے نام سے لگا دیا مولانا صدر یہ کہہ رہے ہیں. شیطنت ہے, ابلیسیت ہے, کیا ہے؟ ایک تصویر کسی عالم کی لگائی, ایک میری لگائی, اس پہ لگایا, کہا جگہ مولانا نے اس کو یہ کہہ دیا, اس کو یہ کہہ دیا. کس کو کہہ دیا؟ کسی کا نام لیا جو کہہ دیا. فتنہ پھیلانا, قوم میں انتشار پھیلانا, قوم میں فساد پھیلانا. اور کسی چیز میں مزہ نہیں آتا, اسی چیز میں مزہ آتا ہے. ویورز بڑھ گئے 1 لاکھ, سبسکرائبر بڑھ گئے 2000. یہ نہیں معلوم کہ قوم کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ نہیں معلوم کہ قوم میں انتشار برپا ہو گیا. عجیب تماشا ہو گیا یار. اچھا لگے برا لگے یہ بھی چلا دینا بھائی میرے خلاف. اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مجھے تو ان چیزوں کی پرواہ ہوتی نہیں. مجھے جو بولنا ہے میں تو بولتا رہتا. یہ کون سا کھیل ہو رہا ہے؟ صبح سے شام تک دماغ خراب کیا ہوا ہے. پوری قوم میں کوئی ایک عزت دار نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. ایک بتا دیجیے کسی طرح کسی کی عزت باقی بچی ہو. سب کو بے عزت کر دیا. کیا علماء, کیا خطبہ, کیا ذاکرین, کیا دانشور, کیا شاعر, کچھ بھی تو نہیں چھوڑا بھائی تم لوگوں نے. رحم کر دو اس قوم کے حال پر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
دیجیے محمد آل محمد. چلیے باہر ایک بار اور صلوات دیجیے محمد آل محمد. کیسا وارث؟ کس طرح کا وارث؟ بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. ایسے وارث نہیں بنا ہوگا. ہر نبی وارث ہے، ہر پیغمبر وارث ہے. خلیفۃ اللہ بھی ہے نا، سب ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن نہیں، جو بات ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ صرف وارث نہیں بنائیں گے، تمہیں پورے زمین پہ پورا اقتدار دے دیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. جس دین کو ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا، اس دین کے ساتھ تمہیں پورے زمین سے تمکین دے دیں گے، تمہیں اقتدار دے دیں گے. کیا دے دیں گے؟ تمہیں اقتدار دے دیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور جس خوف کے عالم میں تم زندگی بسر کر رہے ہوگے، اس خوف کو امن و سکون سے بدل دیں گے. کسے بدل دیں گے؟ امن و سکون. اب دیکھیں پوری منظر کشی سامنے آ رہی ہے، منظر سامنے. بس کیسے پہچانا جائے حق اور باطل کو؟ توجہ رہے آپ اگر بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، لیکن کچھ ایک دو پیغام دے کر جاتے ہیں آپ، وہ پیغام آپ تک پہنچ جائے. کیسے اقتدار ملے گا؟ کیا ہوگا اس طرح سے؟ پہچانا کیسے جائے کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے؟ وہ زمانہ آگے کہ نہیں آگے؟ میں مولا نے فرمایا جب معصوم سے منقول ہے بہرحال معصومین بھی کے حوالے سے کہا جاتا ہے اس کو کہ صبح ایمان کی حالت میں جائے گا، شام کو ایمان رخصت، رات کو ایمان کے ساتھ سوئے گا، صبح ایمان رخصت. یہ اس نے ہے نا، یہ چھوٹا سا آلہ صبح سے شام تک لگا ہوا. کوئی اتنا جھوٹ بولیں گے، اتنا جھوٹ بولیں گے، کسی بات کو تو ماننا پڑے گا نا بھائی. کذاب بیٹھے چند ایک کو چھوڑ دیتے، چند لوگ جو بیچارے مخلص دین کی خدمت کرنے کی نیت سے لگے ہوئے، ان کے آتے ان کے بائک میں وہ ہوتے بھی نہیں، ان کے نصیبت ہوتے نا، ان کے سبسکرائب ہوتے ہوئے جا رہے، کیونکہ وہ صحیح کام کرتے ہوں. جب تک چٹپٹا مسالہ نہیں لگایا جائے کہ فلانے نے فلانے کی چھترول کر دی، شرم نہیں آتی ایسے جملے لکھتے ہیں، حیا نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس میں اختلاف نہیں ہوتا، مراجع میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، ادیبوں میں نہیں ہوتا، شعراء میں نہیں ہوتا، مجتہدین میں نہیں ہوتا. 1948 میں ایک بہت ہی بڑا شاعر، عظیم شاعر، آج تک عظیم ہے وہ، اس پر 4 مقالے لکھے گئے تنظیم پر، کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا. بھائی ہو گئی تنظیم کیا انسان ہے نا، معصوم تھوڑی ہے، نبی تھوڑی ہے، پیغمبر تھوڑی ہے، امام تھوڑی ہے. لیکن آج بڑے بڑے پیدا ہو گئے، جاہل. اوقات نہیں ہے تمہاری بات کرنے کی کسی کے خلاف زبان کھولو. دکھ اس بات کا ہوتا ہے. کیوں؟ موبائل ہاتھ میں ہے، فلانے پہ لعنت، ہاں تو بڑا، تیرے پاس اختیار ہے. ہر کسی بڑے عالم کو یا بڑے کسی بھی مرد کو جو چاہو تم کہہ لو، تم شیطانی آلہ تمہارے ہاتھ میں. جب تک شیطانی کام ہو رہا ہے، اچھا کام ہو تو اچھی بات ہے. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں؟ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. چلیے تماشا بنایا، ایک طرح کا تماشا. کیسے پہچانا جائے اس دور میں حق اور باطل کو؟ ایک معیار آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ. زندگی رہی پورا اشارہ پڑھنا ہے، جو زندگی رہی یہاں تو وہ پورا تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن ابھی ایک معیار تو دے دینا، معیار کیسے پہچانا. حسن نمبر کچھ کہہ رہا ہے، فلانا کچھ کہہ رہا، فلانا استاد الفقہا، استاد الپتہ نہیں کیا، استاد الکیا، استاد الکیا، وہ یہ کہہ رہا ہے. اور جب استاد کی ڈگریاں دیکھی تو معلوم ہوا میٹرک فیل. جب استاد الاساتذہ کی ڈگری دیکھی تو میٹرک فیل. ارے بھئی آج کل جعلی کام بہت ہو رہے، جعلی بنوا لیتا کم سے کم. کچھ بھی جب جعلی حکومتیں بن سکتی ہے تو ایک جعلی سرٹیفکیٹ نہیں بنوا سکتا. عجیب آدمی ہے اس ملک میں.
صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا۔ جناب بات سمجھ میں آ رہی؟ کیسے پہچانا جائے اس ماحول میں؟ کیسے پہچانا؟ کیا سکتا؟ ایک معیار دیا معصوم نے، معیار۔ جب اس زمانے میں زندگی کرو، جب تمہیں یہ شعور نہ ہو کہ کون صحیح ہے کون حق اور باطل ہوتا ہے نا، عام انسان اس کا اتنا مطالعہ نہیں بیچارے گا، اتنا وہ تحلیل و تجزیہ عالمی سطح پہ نہیں کر سکتا، تو کہاں سے بیچارہ وہ فیصلہ کرے نا؟ میرے بچوں برا مت ماننا میری بات کا، تم نے میرا درد دل سن لیا نا، اس لیے میں بھگت رہا ہوں نا بیٹا۔ اور حساس آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے، میں ڈھیٹ تو ہوں نہیں نہ وزیروں کی طرح، نہ میری حمیت بنی ہے نہ میری غیرت بنی کہ مجھ پہ کوئی اثر چیز نہ کر، مجھ پہ چیزیں اثر کرتی ہیں، میرے دل پہ اثر کرتی ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ باتیں کرتا ہوں، میرے بچے جیسے اپنے بچوں کو ڈانٹتا ہوں آپ کو بھی ڈانٹتا ہوں، ایسے ہی کرتا ہوں، میرے نگاہ میں کیا کرتا ہوں۔ اب آئیے کیسے پہچانا جائے؟ معصومین فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا حق کیا ہے باطل کیا ہے، کس طرف ہے باطل، آسان لگ رہا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ باطل کے تیر کہاں جا رہے ہیں، باطل کے تیر کدھر جا رہے ہیں۔ جب تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں، حالات ایسے نا بھائی نہیں سمجھ میں آتا، بھائی اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، دنیا کے کام ہیں بیچاروں کے، کاروبار ہیں، افسر ہیں، یہ ہیں ادھر ہیں، انہیں کیا سمجھ میں نہیں سمجھ میں آتا بیچاروں، پلے نہیں پڑتا ان کے، تو پھر کیا کیا جائے؟ معیار دو، تو پھر معیار بتا دیا، معیار کہ یہ دیکھو کہ باطل کے تیر کس طرف جا رہے ہیں۔ باطل تو سمجھ میں آتا ہے نا، ظالم باطل ہے کہ نہیں ہے، جابر باطل ہے کہ نہیں ہے، قاتل باطل ہے کہ نہیں ہے، غاصب باطل ہے کہ نہیں ہے، ان سب چیزوں کو جمع کر کے کہوں امریکہ باطل ہے کہ نہیں ہے، اسرائیل باطل ہے کہ نہیں ہے، ان کے حواری باطل ہے کہ نہیں ہے، ان کے حامی باطل ہے کہ نہیں ہے، ان کا دفاع کرنے والے باطل ہے کہ نہیں ہے، تو پھر کتنا آسان ہے، اب دیکھو نا کہ ان کے تیر کہاں جا رہے ہیں۔ باطل کے تیر جس طرف جا رہے ہیں وہی تو حق ہے، کیونکہ باطل اسی سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ آسان ہو گیا؟ کیا اتنی بلند آواز سے سلوات بھی نہیں فرما دیجیے گا؟ کس کو نشانے پر لیے ہوئے، پر جس کو وہ نشانے پر لیے ہوئے پروپیگنڈا پورا ان کے ہاتھ میں، ماشاءاللہ یہاں سے لے کے ساری دنیا کا میڈیا ان کے ہاتھ میں، کیا خبر دینی ہے کیا نہیں دینی ہے، کیسے دینی ہے، اگر خبر دینی بھی ہے تو کیسے۔ چلیے بھی کل کا لطیفہ آپ کو سنا دیں، پاکستان میں بڑا زبردست لطیفہ ہوا کل، بہت بڑا، وہ ہمارا بارہ ہم تو مسائل میں نہیں پڑھتے لیکن بارہ ہمیں اچھا لگا، چلو بھی ہمارے جماعت ماشاءاللہ اتنا بڑا انعام جیت کے آ گیا، اس سے غلطی ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی بیچارے سے، اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ جب وہ نیزہ پھینکنے جانے لگا تو اس کے منہ سے نکل گیا یا علی مدد، کیا کروں اس کے جواب میں ایسی مرچیں لگی ہوئی ہیں، نہیں نہیں یہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، وہیں سے اٹھا کے لے جاؤ، مرکز لے جاؤ، یہاں لے جاؤ، وہاں نماز پڑھاؤ یا یہ کرو، ادھر کار میں یہ سور پھونکو، ادھر کار میں یہ، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، پریس کانفرنس کروں کہ کیا کروں، کوئی پرچی دے رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہر کوئی چودھری بننے کے چکر میں، وہ کہہ رہا اس کی وجہ سے ہوا، وہ کہہ رہا اس کی وجہ سے ہوا، کہہ رہا نہیں پیدا جب ہوا تھا میرے ابا کی پارٹی تھی، میرے نانا کی پارٹی تھی، اس لیے وہ ذمہ دار ہے جیتنے کا، کسی نے کہا نہیں ہمارا ذمہ دار ہے، اگر ہم بھیجتے ہی نہیں ایئرپورٹ سے ہی اٹھا کے لے جاتے پھر کہاں سے جیتا، پھر کہاں سے
سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آپ نے دیکھا بک سے علی عربی کہہ دیا اس نے یاری مدد ختم ہو گئی بات، لیکن اب پوری دنیا کو شور مچا مچا کے خود بتا رہے ہیں، وہ جو زبانی جمع خرچ کرتے تھے نا کہ ہم بھی تو مانتے ہیں علی کو، اب تم نے خود اعلان کر دیا کہ تمہارا علی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب سمجھ میں آئے کہ کیوں اربوں ڈالر یہ ساری چیزیں خرچ ہوئی، کس وجہ سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم، بڑے بڑے علماء کو مراجع کو مجھے کیوں مجتہدین کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ پچھلی صدی میں جتنی بڑی شکست شیعوں کے ان مراجع نے دی ہے، ساری دنیا مل کر نہیں دے سکی، اس لیے ان سب کو اٹھایا گیا تاکہ قوم کو اس مرجعیت سے الگ کر دیا جائے، مجاہد علماء سے الگ کر دیا جائے، جو سامراج سے ٹکرا رہے ہیں ان سے الگ کر دیا جائے۔ یہ کامیاب ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے بندو، یہی تو اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت جبھی تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے میرے دوستو، ایک طرف اللہ کا وعدہ، ایک طرف ان کی سازشیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک طرف اللہ نے خبر دے دی موسیٰ آئے گا، دوسری طرف فرعون کہہ رہا میں نہیں آنے دوں گا، ہے نا؟ میں پورا واقعہ نہیں پڑھا، یہی پڑھتا رہا ہوں بڑی تفصیل سے، میں نے اشارہ کر دیا، تو ایسے ہی ہو رہا بالکل کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ موسیٰ آئے گا، بھیج رہا ہوں، اور فرعون کہہ رہا نہیں آنے دوں گا۔ ایسے ہی یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کمزوروں کو غالب کروں گا، آثار بھی نمودار ہو گئے۔ یاد رکھ، جتنی بڑی فتح دیتا ہے اللہ اتنی ہی زیادہ قربانی لیتا ہے۔ تاریخ سے مثالیں نہیں ہوا، آپ کے ذہن کو جائے جہاں جاتے چلے جائے، جتنی بڑی فتح دے گا اللہ اپنے نبی کو، پیغمبر کو، امام کو، امتحان کو اتنا ہی بڑا دیا جائے گا، ہے نا؟ انبیاء کے باپ میں، رسولوں کے باپ میں آخری بات بتا دیں۔ اچھا یہ بتائیے، آج تک کسی شیعہ نے امام حسین کو حضرت علی سے بڑا مانا؟ صاف صاف بتائیے، مانا؟ نہیں مانا نا؟ رسول سے بڑا مانا؟ حتی معلوم حسین معصوم کونین سے بڑا مانا؟ نہیں مانا۔ ایسا نہیں ہے نا؟ عقیدہ ہی نہیں ہے، مان ہی نہیں سکتے ہو بھائی، مانو گے تو شیعہ سے خارج ہو جاؤ گے، ختم ہو گیا قصہ۔ ایسے ہی ہے نا؟ علی سے بڑا نہیں مانا، ارے چھوڑیے، حسن سے بڑا مانا؟ سچ نہیں مانا نا، کیونکہ حسن کون ہے؟ جو حسین کا بھی پاک ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہوتا ہے؟ اب جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں بہت آسانی سے سمجھا دیں گے آپ، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اور میں نے تو علی تک بات، اب آپ خود بتا دیجیے کہ محمد عربی سے بڑا کون ہے؟ کوئی؟ اللہ کے بعد وہی ہے۔ یہ شیعہ عقیدہ بتا رہا، ادھر ادھر نہ بہہ جانا، پتہ نہیں کیسے کیسے گھوم رہے بازار میں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ علی سب کچھ ہے محمد کے بعد۔ میں نے آپ کو میری زبان نہیں لڑکھڑائی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ سچ بتا رہا ہوں، یہی بات رہے گی، عقیدہ رکھنا، ادھر ادھر نہ بھاگ جانا، اور جب کچھ سمجھ میں آئے تو کرنا پڑ لیا کرو۔ مذاق تھوڑی کر رہا ہوں، مذاق تھوڑی کر رہا ہوں، ابھی پڑھ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا، ترتیب معلوم ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جس کو اس میں بھی شک ہے پہلے اپنا کلمہ بدل لے، پھر ہم آگے بات کریں۔ تو وہ بھی بات ہے، یہ باتیں وہ بھی پرانی، اس کو چھوڑیے، جو بات ہم کریں ہے نا محمد عربی کی طرح۔ لیکن جب آج ہی تو 5
وقت ہم دیتے ہیں نا ہماری برادر، چلیے ہم 3 وقت پڑھاتے ہیں، نمازیں تو وہی 5 ہے نا، اقامت تو وہی ہوتی ہے، گواہیاں دیتے ہیں، سب کرتے ہیں نا۔ پھر بھی میں آپ کو پوچھتا ہوں، کائنات میں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ حسین ہے نا ایسا؟ حسین پوری سب، یعنی الگ الگ اگر کیا جائے، طبقہ بندی کی جائے، کلاسیفائڈ کیا جائے، تو سب سے زیادہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حسین۔ بھئی 2 مہینے 8 دن تو آپ یہ رکھ لیجیے، کسی معصوم کا 2 مہینے 8 دن ذکر بتا دیجیے مجھے، میں اذان اقامت کی باتیں نہیں کر رہا، ذکر تسلسل کے ساتھ 2 مہینے 8 دن تو یہ ہو گئے، کسی معصوم کے 2 مہینے 8 دن نہیں ہے بھائی، 17 دن، میں کہتا ہوں 17 دن حضور کا دن ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم 9 ربیع الاول سے 17 تک کرتے ہیں، ہمارے برادران یکم ربیع الاول سے، ٹھیک ہے نا؟ 12 تک وہ کرتے، چلو ہم نے کر دیا 17 تک، 17 دن ہوگا نا دونوں کے ملا جلا کے، جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے نا، جھگڑے کی کوئی بات نہیں، سب نے مل کے کتنے دن کر لیا اور 2-4 دن بڑھا دیے، کوئی بات نہیں، 20 دن ہوگا، 25 دن ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ ایسی مولا عارفان کی ایام تھے، 19-20 کی، چلو 18 سے شروع کر دیجیے آپ نے، جیسے 22 تک لے جائیں، چلے آپ 17 سے شروع کر دیجیے، کوئی پابندی ہے نہیں، چلنے کی بات نہیں۔ 13 رجب ولادت کا دن، چلیے آپ 4 دن بنا لیجیے بھائی، 11, 12, 13 بنا لیجیے، کسی نے روکا؟ لیکن کتنا طویل اور انتھک 7 ربیع الاول، مجھے یقین کامل ہے کہ آپ میں ایک بھی فرد ایسا نہیں ہوگا سوائے اس کے جو بیچارہ مریض یا مرض کی وجہ سے یا کہیں سفر میں پھنس گیا ہو، اس کے علاوہ ایک فرد ایسا نہیں ہوگا جس نے 1 مہینے 7 دن میں کوئی ایک دن ایسا گزارا ہو جب حسین کی کسی مجلس میں نہ گیا ہو۔ بتا دیجیے، کوئی زبردستی لے کے جا رہا ہے؟ نہیں، کوئی زبردستی لے جا رہا ہے آپ کو؟ چلو میں یہاں پہ اعلان کروں، کل چینو میں اپیل ہے پوری قوم سے آ جانا، کبھی سنا ایسا ہے؟ شب عاشور کیسے اعلان ہونے کل عاشور کا دن ہے بھائی، مہربانی کرنا، تھوڑا وقت نکال لینا، سارے مومنین عاشور کے جلوس میں آ جانا، کبھی سنا؟ نہیں نا، فرش اللہ بچھا دیا، اعلان کر دیا مسجدوں میں بھائی یہ مسجد فلاں تاریخ جس کو آنا ہے آؤ، نہیں آنا نہیں آنا، ایسے ہی ہے نا؟ تو خاص طور پہ جلوسوں میں کبھی اعلان سنا؟ تو یاد رکھیں، ایک چیز ہوتی ہے نیچر، ایک ہوتی ہے آرٹیفیشل، ایک دن وہ ہوتا ہے جو اللہ منواتا ہے، انہیں کہتے ہیں ایام اللہ۔ ان ایام اللہ کو بنانے کے لیے میری تیری ضرورت نہیں، میں ہوں یا نہیں ہوں، آپ ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ پر ہے وہ دن بنانا، یعنی وہ دن منوانا انسانوں سے، لہذا وہ دن انسان خود بخود مناتے ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ دن منائے جائے۔ اور آرٹیفیشل دن کون سا ہوتا ہے؟ جس کے لیے لوگ سر توڑ کوشش کر لیتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر لیتے ہیں کہ پبلک آ جائے، لیکن باقی جو پبلک گھوم رہی ہوتی ہے، جب میں نے ان سے ایک دو بار پوچھا، میں نے کہا کیا ہو رہا ہے، کیا کہتے ہوتا ہے، پتہ نہیں، وہ پانی وانی کا چل رہا ہوگا، جب بجلی کا جھگڑا چل رہا ہوگا، وہ بجلی کے لیے احتجاج، میں نے شکر ادا کیا، میں نے کہا ہمارے ذرا معصوم بچے سے پوچھ لے عاشور کے دن کون سا دن ہے، پوچھ لے تو بتا دے کہ آج کیا دن ہے، سمجھ گئے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل۔ چلیے یہاں پہ بات ہو گئی، اب آ جائیے، سب سے زیادہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حسین۔ بلکہ ایک جملہ اور بھی آگے بڑھ کر کہہ دوں، آپ نے جو کچھ اس سماعت کو ناگوار گزرتا ہے تو گزرنا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو یوں کہوں گا کہ یہ حسین کی مجلسیں ہیں سارا سال، 2 مہینے 8 دن نہیں، سارا سال کس کی مجلسیں ہیں؟ اسی کے ہے نا، کسی کا خدا نہ کرے کوئی مر جائے، کوئی ہو جائے، کوئی اب چیروں کی ہو، تب کس کے مسجد تو حسین کی ہو رہی ہے نا، مسجد حسین کبھی کسی نے پوچھا کہ مسجد سے رسول کروں گا، سوچا میں مسجد سے رسول آ جانا، سوچا میں مسجد سے علی آ جانا ہے نہیں نا، مسجد حسین سارا سال ہے۔ لیکن ایک جملہ جو آگے بڑھ کر کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، یہ بھی مجلس حسین کے کمالات، کرامات، معجزات میں سے ایک معجزہ ہے
کہ حسین نے اپنے بابا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا کہ تیرے ذکر کو اب میری مجلسیں زندہ رکھے گی. مجلس لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے صلوات کی رائے فرما دیجیے. کہاں سنتے ہیں آپ؟ کہاں سنتے ہیں آپ علی کے فضائل؟ بتا دیجیے نا مجھے اگر کسی کو اعتراض ہے تو. کہاں سنتے ہیں؟ میں نے تو بتا دیا نا کہ مولا کے دن تو مخصوص ہیں. 3-4 دن 5 دن چلیے آپ رمضان میں ذکر کر لیجیے, 2-3 دن آپ رجب میں کر لیجیے. باقی جو سارا سال علی 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 ہوتا ہے, علی کے نعرے لگتے ہیں. وہ کہاں لگتے ہیں؟ یہ حسین ہی کی تو مجلس ہے جو حسین نے تماچا مارا تھا بنی امیہ کے, وہ بھی لعنت سے بھرپور. میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو, اب قیامت تک منبر میں دوں گا, فضائل میرے بابا علی کے پڑھے جائیں گے. میں نعرے کو دبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. بیٹا جس سے لگایا تھا اس نعرہ لگا دو ایک بار. اس کی آپ نعرے طرف نہیں کرتا, لیکن مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی نعرے ایسی لگائے اس کی آواز تب نہیں. علی کا نعرہ لگنا بڑے, آپ کا جو ثواب اپنی جگہ ہے نا, آپ یقین جانے میری بات سے یقین کرتے ہیں, علی کا نعرہ دشمنوں کے دل پہ بجلی کرتے ہیں. باقی نعرے سمجھتے ہیں اللہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی علی کے نعرے کو فوقیت کیوں دیا کرو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ علی کا نعرہ کام کیا کرتا ہے. کہ میں وقت پڑھ رہا ہوں, جہاں جہاں میں منتظر ہوں وہاں یہ باتیں ساری آ رہی ہیں, انشاءاللہ کل بھی آ جائے گی. مسجد کا اگر میری زندگی نہیں, لیکن جو بات ایسا دیکھا نا آپ نے کہ حسین کے مجلس, یعنی جیسے حسین اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اپنے بابا سے, میں ایسا کام کرتا یا یزید کو بنی امیہ کو بتا رہے کہ دیکھو میں تم سے کیسا انتقام لوں گا. بلبلا اب کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, اطمینان رکھو, کچھ نہیں ہوتا ہے. اب دنیا اتنی بڑی ہے اور اتنی کھلی ہوئی دنیا کہ یہ کہیں بھی کچھ کر لیں پوری دنیا سے ان کو جواب ملے گا. سمجھ گئے؟ نہیں کسی ایک جگہ ناصبیت جیسے کوشش کی جا رہی ہے, ناصبیت لانے کی درس میں, اس میں, اس میں, سبق میں, اس کو برا نہ کہو, اس کو برا نہ کہو. اب مروان تک آ گئی ہے وقت کہ مروان کو کچھ نہ, اور یعنی وہ جو راندے درگاہ جسے اللہ کے رسول نے راندے درگاہ بنا دیا, جسے شیخین نے بھی راندے درگاہ رکھا, اب اس مروان ملعون کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ یوت تعویلات کا بازار ایسا گرم کر دیئے. اللہ کی پناہ, ظالموں کو بچانے کے لیے اتنی تعویلات, قاتلوں کو بچانے کے لیے اتنی تعویلات, اور علی کا نام آئے تو ہو بجلیاں گر پڑ, جیسے بجلیاں ان کے اوپر. تو اللہ کا وعدہ ہے, اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں ضرور ہوئے زمین پہ پریشان مت ہو جانا. تو کتنا بڑا امتحان حسین کا ہے, کسی کا اتنا بڑا امتحان نہیں ہے. اس لیے ذکر اللہ کا وعدہ, کیونکہ حسین کی طرح کوئی آدم نہیں. جب حسین کی طرح آگے گیا نہیں تو اللہ نے بھی وعدے کو پورا کیا کہ تیرے ذکر کو میں زندہ کروں گا. تو نے میرے ذکر کو زندہ کیا ہے نا, اب میں تیرے ذکر کا ذمہ دار ہوں. تو اللہ اس ذکر کے بقائے باقی رہنے کا ذمہ دار ہے, ہم نہیں. اب دنیا کتنی ہی چالیں چل رہے ہیں. اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ یزید پر لعنت بھیجے اور کسی پر لعنت نہ بھیجے, تو یقین جانے اگر یہ لعنت رک گئی نا وقت کے یزیدوں سے, تو ایک دن یہ کہہ رہا ہوگا کہ یزید کو بھی کچھ نہ کہیے, بس آپ امام حسین کا ذکر کیجیے. آپ مسائل پڑھیے مولا کے,
اب کربلا کریں چھوڑی یزید نہیں، ارے نجس لوگ ہمارا کیا لینا دینا. تو پہلے بتا رہا ہوں وقت سے پہلے آپ کو یہ نوبت بھی آ جائے گی. لیکن بھائی امام حسین کا ذکر کرو گے کس نے مارا؟ نہیں خبردار یہ نہیں بتانا کس نے مارا. بس شہید ہو گئے، باقی بھی شہید ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہاں تک جائے گی؟ جب یہ مروان تک پہنچ گئے اور یہاں تک پہنچ گئے کہ اور کسی کو یہ نہ کہو، کسی کو وہ نہ کہو، کسی کو کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں کیوں بار بار ذکر آ رہا ہے فرعون کا؟ کیوں؟ معبود ہو گیا نا ایک بار ذکر، ختم ہو گئی بات. تھا فرعون چلا گیا، ہم سے کیا واسطہ؟ ہم سے کیا واسطہ؟ کیوں ہم سے لعنتیں بھجوا رہا ہے فرعون پہ؟ کیوں ظالمین پہ لعنتیں بھجوا رہا ہے، ایک ظالم پہ نہیں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. جس نے بھی ظلم کیا عنقریب وہ جان لے گا کہ کہاں اس کا ٹھکانہ ہے. انصاف سے بتاؤ کہ یزید سے پہلے یزید کے کردار والے لوگ نہیں تھے؟ میں نے ایک اشارہ کر دیا. چلو کوئی اور کچھ نہ سمجھے، فرعون تک چلا جاؤں، نمرود تک چلا جاؤں، جالوت تک چلا جاؤں، تھے کہ نہیں تھے؟ یہ آیات یزید سے پہلے کی ہیں. یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا منحوس لعنتی، جبکہ آیت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. عنقریب جان لے. کس کے لیے؟ ایک کے لیے کہا گیا یا جس نے ظلم کیا اور ظلم کرے گا. الا لعنۃ اللہ علی القوم. یا ایک کی بات ہو رہی ہے؟ ایک پر لعنت بھیجنا، ایک نے جو ظلم کیا اس باقی کو چھوڑ دینا. تمہیں زیارت عاشورہ میں اتنا جھگڑا کیوں ہوا؟ سامنے کی باتیں نظر نہیں آتی. زیارت عاشورہ میں اتنا قیامت کیوں مچی؟ اور کچھ زیارت وارثہ میں وہ تو پڑھ سکتے نا، وہ بھی پڑھتے ہیں. خیر ہم تو ہمیں کائے کا ڈر ہے. لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن. یا امت کی بات ہو رہی ہے یا اس پورے گروہ پر لعنت کی بات ہو رہی ہے جس نے قتل کیا، جس نے کسی بھی طرح سے ظلم کیا؟ اس قوم پر بھی لعنت کی بات ہو رہی ہے جس نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا سنا خاموش رہی. غریب کربلا سید الشہداء، غریب کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. السلام علیکہ یا ساتھیے عطاشی کربلا، قبر بنی حج، غازی عباس علمدار پر بلند تر سلام. چال پھیلا دیے، چاروں طرف سے حملہ، چاروں اندر سے باہر سے، قومی سرکار، عالمی سرکار. آپ کیوں؟ یہ سب آپ کے دشمن. مجناگی بات تو پہلے بتائی بھئی، اور دوسروں کے خلاف بھی تو لڑنے میں ملا کے سب کے تیروں کا نشانہ ہم کیوں ہیں؟ پوری دنیا کے کتنا خوش ہوگا اسرائیل یہ سن کر کہ چلو جان چھوٹی. پہلے میں نے تو فرقے واریت میں پھنسایا اور اب ان کو خود ہی آپس میں ہی الجھا دیا. میں نے ایسے بنا کے بھیج دیے یا بنوا کے بھیج دیے جو اسرائیل کا دفاع کریں گے. نام لے کر نہ صحیح، مفہوم تو یہی نکلتا ہے نا، مطلب تو یہی نکلتا ہے نا گفتگو کا کہ نہیں اسے کچھ نہ کرو، وہ پالن ہار ہے. اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن بس اپنے سے ڈر نہیں لگتا. آپ لوگوں سے گھبراتا ہوں، آپ بھاگ گئے سن کے. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. نہیں کبھی بھی
دھوکے میں آتا ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ قوم قرار دیا ہے جس کے ہاتھوں ظلم کا خاتمہ ہو۔ اللہ کے بارے یہ کچھ سیاستدان کے بارے میں تھوڑی بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ مولوی کے بارے میں تھوڑی بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے بارے تمہارے ہاتھوں ظلم کا خاتمہ کر دوں گا، تمہارے ہی ہاتھوں برباد کر دوں گا فرعون و حامان کی طاقتوں کو، تمہارے ہی ہاتھوں ختم کر دوں گا آج کے فرعون کو، تمہارے ہی ہاتھوں ہوئے زمین پہ امن و امان کو قائم کر دوں گا تمہارے ہاتھ، ایک دن نہیں کہ دن دے گا ان لفظ یجمع عبادی الصالحین۔ سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ تمہارے ہاتھ اللہ یہ خوشخبری دے رہے ہیں، خوشخبریاں قرآن کی ہیں، ہماری تھوڑی ہے۔ قرآن میں ظلم کی ستم، ظلم و ستم کی رات اگر طویل ہو جائے، جتنی ظلم کی رات طویل ہوگی یقین کرو ظالم کا انجام اتنا ہی بھیانک ہوگا، اتنا ہی بھیانک۔ اچھا یہ بتاؤ جو آنے والے آخری بات مسائل میں آنے والے کے لقب کیا ہے؟ منتقم۔ منتقم ہے نا، کس کا انتقام لینے آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو ایک ہی بات کی ماشاءاللہ، پروردگار سلامت رکھے آپ سب نے ایک ہی کہا انہیں حسین بہانے والے تو گئے، وہ یزید تو ہے ہی نہیں، اب نہیں سمجھے آپ؟ یہی چل رہا ہے نا آج کل مارکیٹ میں، وہ یزید تو ہے ہی نہیں، آپ کس عمر والے ہیں؟ تو بھائی جب وہ یزید نہیں، اس کا لشکر نہیں، تو یہ منتقم آل محمد آ کے کس سے حسین کے خون کا انتقام لے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کس سے انتقام لے گا بھائی؟ اسی لیے کربلا کے بعد حسینیت بن گیا، یزیدیت بن گیا۔ ایک ایک کر کے سب مل کے شروع ہو جاتے ہو، بڑا مسئلہ جیتے رہو بیٹا، آپ مجھے پڑھ لے تو بس آخری دقائق کا مسئلہ یہ ہے کہ اردو میں اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے، مصیبت۔ منٹوں کہوں تو منٹوں بھی غلط، منٹ کی جمع منٹ سبوں کہوں تو وہ الگ ہو جاتا ہے، دقائق کی دقیقے کی جمع دقائق مقتدرہ بیٹھی ہوئی ہے ہماری اردو زبان کی، کچھ لفظوں کے ترجمے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ کیا کرے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو بس چند دقیقے یا چند دقائق سمجھے نہیں منٹ، یہ اس کا میں نے اس کو بتا دیا کہ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کیا کیا نئے نئے لفظ ہیں، تو میں لاؤں کیا؟ اب میں آپ کے سامنے کو چند منٹوں کی بات ہے، تو ان سے پڑھے لکھے بیٹھنے کو آپ پڑھائیں گے، میرا تو منٹوں کہاں سے آ گیا؟ منٹوں تو انگلش کا لفظ ہے منٹ، اس کی جمع ہوتی ہے منٹ، حالانکہ سب کہتے ہیں سب، لیکن ان پر اعتراض نہیں ہوگا، خود غریب کہہ دے گا تو مجھے پکڑ لیں گے۔ مجھے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ختم کر بیان کو ختم کر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یزیدیت ہر وقت کے ہر زمانے کے یزید کو للکارنا ہے۔ دشمنی آبادی کا بہت زبردست کلام کا ایک خطہ ہے، ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ کہتے ہیں جوش، کہتے ہیں بھائی میں نہیں کہہ رہا، مجھے نہیں پکڑ لینا یار خامخواہ میں، حق و باطل کا وہی مار گئے عہد قدیم، حق و باطل کا وہی۔ اب کوئی جوش سے بڑا ہے تو آ جاؤ میدان، حق و باطل کا وہی مار گئے عہد قدیم، گر دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے۔ اب سمجھنے کے لیے اتنی آسانی سے سمجھا رہا ہوں کہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ حق و باطل کا وہی مار گئے عہد قدیم، گر دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسینی ورنہ کربلا آج بھی ہے، فوج یزید آج بھی ہے۔ اسرائیل کو کہا ہے بھائی کچھ اور نہ سمجھ بیٹھنا، صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔
کرنی پڑتی کہ بھائی مجھے نہیں کہا تھا اسے کہا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کربلا آج بھی ہے فوج یزید. کیا کہیں گے آپ؟ یعنی ہر زمانے کا دانشور جانتا ہے, ہر زمانے کا عالم فالعالم جانتا ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوگا تشبیہ کیا دی جائے گی؟ تشبیہ. اس کو یزید وقت سے تشبیہ دی جائے گی. اور آسان کرنا علم تو حضرت عباس کا تھا, بس آپ کیوں بناتے ہیں بھئی؟ علم تو ایک ہی تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کسے دیا تھا؟ آسان ہو گیا مطلب کیا ہے؟ نہیں, قیامت تک یہ شبیہ علم بلند ہوتی رہ کر بتاتی رہے گی کہ جب کوئی یزید کے یزیدیت مقابلے میں آئے گی عباس کے علم کی شبیہ موجود ہوگی. عباس نہ صحیح, عباس کا علم نہ صحیح, شبیہ علم. گہوارہ وہ تو نہیں ہے. اب کیوں آپ گہوارے اٹھا رہے ہو بھائی؟ وہ تو گہوارہ جل گیا سامان میں. لیکن نہیں, سمجھ میں آئی بات کتنا آسان ہو گیا؟ نہیں, قیامت تک اس گہوارے کی شبیہ بنتی رہی. زلجنا نہیں, چلا گیا وہ اپنی منزل کی طرف. حسین کو مقتل میں چھوڑنے کے بعد اب کیا ضرورت ہے زلجنا کی؟ جیسے ہماری برادران کہتے ہیں یزید تو وہی تھا, باقی اب کیا ضرورت ہوگا, کیا ضرورت ہے زلجنا کی؟ لیکن نہیں, قیامت تک اس کی بہادری کو یاد رکھنے کے لیے, اس کی وفاداری کو یاد رکھنے کے لیے شبیہ ہے زلجنا. کیا کہتے ہیں ہم؟ شبیہ ہے زلجنا, شبیہ ہے علم, شبیہ ہے تابوت, شبیہ ہے گہوارہ. اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو بھائی میرے پاس اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ابن زیاد کو یزید نہیں کہا جا سکتا, عمر سعد کو یزید نہیں کہا جا سکتا. کہا جا سکتا ہی نہیں, بتائیے نا. نہیں, سنو, کربلا میں موجود جو سپاہی یزید کے لشکر میں وہ یزید ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ ساتھ دے رہا ہے یزید. آج بھی جو فکری طور پر یزید کے ساتھ ہے وہ یزید ہے. آج بھی جو معصوم بچوں عورتوں کا قتل عام کر رہا ہے وہ یزید ہے. کیوں؟ جیسے ہی سال ثواب ہوتا ہے آپ اچھا کام کرتے جائیں. آپ سب جانتے ہیں, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا میرے بھائی, تو ثواب بڑھتا ہی نہیں بڑھتا. مر بھی گیا پھر بھی ثواب جاری ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے دن ثواب جاریہ تو پھر جتنا ان وقت کے یزیدوں پہ لعنت بھیجو گے, تم نے کیسے سمجھ لیا کہ اس یزید پر نہیں پہنچے گی؟ کیسے سمجھ لیا کہ نہیں پہنچے گی؟ اس یزید پر جو یزید مدہوش عالم ہے, تخت پر بیٹھا تھا. بس اللہ نے مجھے ایک مسائل پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا, مگر میں وہ آج نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے اسی جگہ پڑھنا ہوتے ہیں کہ وہ تکرار ہو جاتی. میں آپ کو کسی اور منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. مدہوش, اس سے زیادہ تشریح میں نہیں کر سکتا. ہمارے بعض برادران کر دیتے ہیں, میں نہیں کر رہا. مدہوش تصور کر سکتے ہیں آپ کے حسین کا سر, اور ایسا نہیں تھا حسین کا سر, مجھے معاف کر دیجیے گا, جو پڑھ رہا ہوں بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں. حسین کے چہرے تک پہ زخم تھے, تلواروں کے اور تیروں. وہ سر جو رسول کے سینے پر ہے, اس سر صورت اللہ کے رسول کو سے لیا کرتے. وہ سر یزید پلید کے قدموں میں تشت دلا میں رکھا.
لفظ کہا ہے، باقی حالات آپ کو سمجھ لیجیے کہ مدہوش پورے دربار میں سینکڑوں غیر ملکی نمائندے سفیر اپنے جو بھی ہیں سب کو بلا کے بٹھایا ہوا ہے اور سب کی یہی کہتے ہیں، سب کی یہی کہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، کہتے ہیں کہ سونے کی چھڑی، چلے ہو یا نہ ہو، چھڑی ہے۔ یہ مرون وہ چھڑی ان لبوں پہ مارتا تھا جن لبوں پہ اللہ کا رسول بوسے ہنستا تھا، کہنے لگا تھا، یہ دیکھو کیسے خوش ہوتے میرے بدر احد کے مقتولین، اگر آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے کیسا اتفاق کیا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ، یہ تو بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچا ہے، یہ معلوم ہے۔ اب مجھے بتائیے ایسے دربار میں زینب کیسے چلی جائے؟ ابن زیاد کے دربار میں گئی تھی ثانیہ زینب، گئی نا، کوئی رکاوٹ نہیں چلی گئی، حالانکہ وہاں کا بھی حال عجب تھا، لیکن اس دربار کا عالم ہی عجیب تھا۔ آپ سوچیے کتنی منزلیں طے کر کے آنے والی ثانیہ زینب، کربلا سے کوفہ، کوفے سے یہاں تک کتنی منزلوں کو طے کر کے آنے والی زینب، ثانیہ زینب، آخر کیا منظر ہے؟ میں نے ابھی کہیں تشریف کی ہے، بعد میں بھی پھر کبھی کر دیں گے، کہ جب یہ پہنچے ہیں دروازے پہ تو ایک رسی میں باندھا گلے بندھے ہوئے، دربار کے دروازے سے ثانیہ زہرا نے منظر دیکھا اور انکار کر دیا، بلکہ پیچھے ہٹ گئی چلتا ہے۔ زینب اس دربار میں نہیں گئی، آگئے ہرکاریاں سپاہیاں، جانا تو پڑے گا۔ ثانیہ زہرا کہتی کہ علی کی بیٹی، محمد کی بیٹی اس دربار میں نہیں جائے، شبر تازیانہ لے کر آگے بڑھا اور سید سجاد کی کوئی پر بڑھا، کہو اپنی کپی سے اسی عالم میں جانا ہو، سید سجاد زنجیروں کا لنگر سمیٹا، آئے کپی اپنا جانا ہوگا، یہ مرحلہ بھی طے کرنا ہوگا، دربار میں جانا ہوگا۔ بڑی حسرت سے ثانیہ زہرا نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، بڑی حسرت، میرے لال، میرے بھتیجے، میں دیکھ رہی ہوں جو تجھ پر بیت رہی ہے، میرے بیٹے تو میرا امام ہے، امام، لیکن ابھی زینب سے بددعا کا حق تو کسی نے نہیں چھینا، ابھی نفرین کا حق تو کسی نے نہیں چھینا۔ کہتے ہیں کہ ثانیہ زہرا نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کیسے اٹھائے گی زینب؟ ہاتھ تو پسے پشت بندھے ہیں، ہاتھ نہیں، بس اپنا رخ انور آسمان کی طرف کیا، بددعا کرنے کی آواز دی تھی ام کلثوم، ام لیلہ، ام رباب، رقیہ، سکینہ، اب میں اس قوم جفاکار کے لیے بددعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ بس ادھر رخ انور بلند ہوا، سامنے نو کے سینہ پہ بھائی کے سر پہ لکھا، تڑپ اٹھی زینب، حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے تڑپ اٹھی زینب، ماں جائے یہ بعد شہادت آخر ایسا کون سا ظلم کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو رہے ہیں؟ نو کے سینہ پہ تلاوت کرنے والا سر حسین گویا ہو تو تعجب نہ کرو، سر حسین گویا ہوا۔ اے میری بہن، ساری محنت اکارت
برباد ہوئی جاتی ہے، ساری محنت ضائع ہوئی جاتی ہے۔ زینب یہ امتحان بھی دینا ہوگا، اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا۔ سنیے، ختم نہیں کیا میں نے۔ زینب نے سر جھکایا، سر نے اڑائے، دربار میں داخل تو ہو گئی، لیکن تمام بیویوں نے اپنے نرغے میں لے لیا، اپنے حلقے میں لے لیا۔ یزید نحس کی نگاہ پڑی قیدیوں پہ، پوچھتا ہے ان میں علی کی بیٹی ہے؟ میری ہمت نہیں جو لفظ اس نے نام لے کے پکارا، میں نے جو یہ کہا ہے اس پر بھی مجھے عجیب سے میری کیفیت ہے کہ یہ جملہ میں نے کیسے کہا، لیکن مقتل میں ہے، یہ مقتل میں ہے۔ جب پوچھا ہے، جواب دیا گیا کہ ہاں ہے، کہا سامنے لاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اتنا سننا تھا، گھر کی کنیز فضہ آگے بڑھ کر خبردار اگر کسی نے قدم بڑھایا ہوگا، کوئی قریب نہ آنا ہمارے۔ یزید دل ملا گیا، پوچھتا ہے یہ کون ہے، یہ عورت کون ہے، یہ خاتون کون ہے؟ بتایا گیا اس گھر کی کنیز ہے فضہ۔ کہ کنیز کی اتنی مجال، اب یہ غلام کو حکم دیا آگے بڑھ، اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ ادھر حبشی غلام، ادھر یہ جلاد آگے بڑھا۔ فضہ نے نگاہیں دوڑائی دربار میں چاروں طرف، درجنوں بلکہ کئی سو حبشی غلام، حبشی سپاہی نظر آئے۔ چلا کر کہتی ہے فضہ کیا ہوا تمہاری غیرت کو؟ یہ یزید تمہارے قبیلے کی عورت کے قتل کا حکم دیتا ہے، تم خاموش کھڑے ہو۔ حبشی سپاہیوں نے تلواروں کو بے نیام کیا، پہنچ گئے یزید کے سر پہ، یہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے، قتل کا حکم واپس لے ورنہ ابھی دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بس وہ گھبرا گیا یزید، گھبرا کے جلاد کو روکا، ٹھہر جا، آگے مت بڑھنا، اس کنیز کو قتل نہ کرنا۔ بس ثانی زہرا سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، مدینے کا رخ کر کے آواز دی نانا دیکھ لیا، دیکھ لیا گھر کی کنیزوں کے لیے کتنی شمشیریں بے نیام ہو گئیں، ایک کنیز کو بچانے کے لیے کتنی سو تلواریں بے نیام ہوئی۔ کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی، آگے بڑھ کر کہہ دیتا میرے رسول کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ لعنت اللہ